تو اس چینل کی طرف سے آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج جو ہم آپ کو ویڈیو بتانے جا رہے ہیں یہ ہمیں ایک لڑکی نے بھیجی ہے، اور اس نے ہمیں یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جتنی میری یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں تو کائنڈلی ہمیں آپ اسے شیئر کریں، اور جتنی لڑکیوں یہ ویڈیو لڑکیوں تک پہنچے گی اتنا ہی شاید ان کی زندگی سیف ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی تو ہم نے سوچا کہ چلو ہم یہ ویڈیو اپنے چینل پر لگا لیتے ہیں تاکہ اس سے کسی کی زندگی بچ سکے، اور سب لڑکوں اور موسٹلی لڑکیوں کو پتہ چل سکے آج کل میں کیا ہوتا ہے۔ تو جو لڑکی نے ہمیں جو ویڈیو بتائی ہے تو ہم آپ کو اسی کی زبانی یہ ویڈیو سناتے ہیں جیسا کہ اس نے ہمیں بتایا۔ اس نے کہا کہ میں 17 سال کی تھی، تو میں کالج جب میں نے جوائن کیا تو جب میں کالج آیا کرتی تھی تو دیکھنے میں اچھی تھی، پیاری لگتی تھی میں تو اچھا جب میں اپنے کالج میں گزرتی تھی تو ایک لڑکا تھا جو ڈیلی مینس کے میرے راستے میں کھڑا ہوتا تھا اور ڈیلی مجھے تنگ کرتا تھا کہ میں تم سے، یعنی کہ جو لڑکوں کی فارمیلٹیز ہوتی ہیں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میرا دن نہیں گزرتا ہے، یعنی کہ ڈیلی اس سے وہ کوئی نہ کوئی کمنٹ پاس کرتا۔ کہہ رہی ہے کہ، اور یہ بالکل ایک سچی کہانی ہے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہی ہے کہ میں نے اسے کافی اگنور کیا، پھر میری فرینڈس نے مجھے کہا کہ یار اگر یہ تم سے اتنا کرتے ہے، ڈیلی یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو چلو تم اس سے اپنا نمبر شیئر کر لو، ہو سکتا ہے تم سے ریلی کرتا ہو اور تمہیں بہت سارا پیار دے اور بہت ساری کیئر دے۔ کہتی بہت سوچ بچار کے بعد آخرکار ایک دن میں نے اسے نا اپنا نمبر دے دیا، جو اس کی لائف کی سب سے بڑی مسٹیک تھی، ٹھیک ہے، تو میں نے اسے اپنا نمبر دے دیا، تو اس نے ہماری بات چیت شروع ہو گیا آہستہ آہستہ آہستہ، تو وہ میرے سے بہت کرتا تھا، میری بہت کیئر کرتا تھا، میری ہر بات مانتا تھا، ٹھیک ہے، جو میں کہتی وہی کرتا، اور بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ کہتی کہ میں اس سے بہت انسپائر ہوئی اور بہت امپریس ہوئی کہ یار یہ تو بہت مزے کا بندہ ہے۔ تو کہہ رہی ہے پھر ایک دن جب میں بھی اس سے پیار کرنا شروع ہو گئی، ہم دونوں نے بہت آج بات چیت آگ، لیکن میں نے اپنی فیملی میں سے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ تو ایک دن مجھے کہتا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی مل لیتے ہیں، تو اس نے مجھے ایک ہوٹل میں بلایا، تو وہاں پہ میں چلے گئے، تو بیٹھ کے ہم باتیں وغیرہ کرنا شروع ہو گئے۔ تو اس کے بعد کچھ ٹائم گزرا تو مجھے کہتا میں یہاں پہ بیٹھوں، میں بھی آتا ہوں، تو قریب میں وہاں پہ بیٹھ گئی، تو جب واپس آیا تو اس کے ساتھ 3 سے 4 لوگ تھے، 4 لوگ تھے اس کے ساتھ۔ کہتی ہے کہ میں ان لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گئی کہ بھئی یہ لڑکے کون ہیں، تو کہتی ہے کہ مجھے کہتے تم بیٹھو تم آرام سے، تو کہہ رہی ہے کہ وہ لڑکیوں سے بات کرنا شروع ہو گئی، تو انہوں نے اس سے کچھ پیسے وغیرہ دیے، تو ایک لڑکا میری طرف ہے، اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا اور ایک نے میرے بازو وغیرہ ہاتھ وغیرہ پکڑ لیے۔ تو کہہ رہی کہ میں تو بالکل ہی وہ عجیب سا سین ہو گیا میرا کہ بھائی یہ سارا کیا چل رہا ہے، اور جو اس کا بوائے فرینڈ تھا، جو لور تھا، وہ وہاں سے چلا گیا، اور جو آدمی تھے انہوں نے اسے بے ہوش کیا ہے اور بے ہوش کر کے اسے کسی اور روم میں مینس کے لے گئے۔ تو کہہ رہی کہ جب میری آنکھ کھلی ہے تو جب میں دیکھا کہ میں اس طرح کسی کمرے میں بند تھی، تو کچھ دن بعد ایک عورت آئی، عورت نے مجھے کپڑے دیے ہیں اور مجھے تیار کرنا شروع ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا آپ لوگ کون ہو، یہ اب کیا کر رہے ہو، تو کہہ رہی اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مجھے کہا کہ یہ کپڑے پہنو، تو کہہ رہی کہ میں نے کہا میں نہیں پہنوں گی، تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور کہہ رہی کہ تم یہ کپڑے پہنو۔ پھر جب میں نے کپڑے پہنے تو مجھے کمرے میں، یعنی کہ وہ کینڈی شاپ تھی، یہاں پہ لڑکیاں بیچتی ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ یہ ایسا غلط حرکت گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ تو کہہ رہی کہ جب میں نے کپڑے پہنے تو مجھے کمرے میں لے گئے، تو وہاں پہ ایک بندہ آیا تو مجھے کہتا ہے کہ چلو اپنے کپڑے اتارو۔ تو کہہ رہی مجھے نہیں پتہ چلا کہ یار یہ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہیں اور یہ کون سی جگہ ہے کون سی نہیں ہے۔ تو کہہ رہی میں نے کہا بھائی اپنی بکواس بند کرو، یہ کیا کہہ رہی ہو تم۔ کہہ رہی وہ میرے سے زبردستی کرنا شروع ہو گیا، جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو پھر وہ باہر چلا گیا، اور کچھ لڑکے اور کچھ وہی عورت جو مجھے کپڑے دے گئی تھی اسے بلایا کہ بھائی یہ اب ایسا کر رہا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اب یہ، اس نے مجھے بتایا کہ یہ والی جگہ ہے، ہم نے تمہیں پیسے دے کر خریدا ہے، تو اب جو ہم کریں گے کہیں گے وہی تم نہیں کرنا ہے۔ کہہ رہی میرے تو جیسے مجھ پر قیامت گزری ہو کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، یعنی کہ میں نے اپنی والد اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ کہیں ہوں کسی کو پوچھے بغیر میں نے یہ کام کیا ہے، تو اب مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ تو کہہ رہی میں نے ان کی بہت محنتیں کی، میں روئی بھی کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ڈینگ ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ہی پیار کے چکر میں پڑی تھی، تو اب اس کا انجام بھی تم خود ہی بھگتو۔ آخرکار کرا کے اس نے اس کے ساتھ وہ غلط حرکت کر لی، اس کے ساتھ سیکس کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کہہ رہی ہے کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی آتا اور آ کے میرے ساتھ یہ کام کرتا اور میں کچھ نہیں کر پاتی، ٹھیک ہے، مجھے صرف 2 وقت کا کھانا دیا جاتا، اور مجھے کبھی بھی انہوں نے باہر کا کوئی بھی سین کیا، اگر باہر کبھی جاتے تو صرف کبھی اگر دوسرے شہر میں ٹرانسفر کرنا ہوتا تب جاتے۔ کہہ رہی ایسے کرتے 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 1 سال پورا گزر گیا، اور ہر کبھی 1 دن بعد، کبھی 2 دن بعد، کبھی 1 ہفتہ بعد کوئی نہ کوئی آتا، اور جو مجھ سے میں پسند آتی تو وہ میری عزت لوٹ کے چلا جاتا۔ تو کہہ رہی ہے کہ ہر ایک رات مجھ پر قیامت کی طرح گزرتی تھی، میں نے بہت کوشش کی کہ میں کس طرح سے یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن مجھے کوئی بھاگنے کی امید نظر نہ آئی۔ کہہ رہی پھر ایک دن ایک لڑکا آیا، اوبیسلی جو بھی بندے وہاں پہ جاتے ہیں وہ ٹھیک تو ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی بندہ غلطی کر لیتا ہے، اس جگہ پہ چلا جاتا ہے۔ کہہ رہی ایک لڑکا ہے، وہ دیکھنے میں مجھے اچھا لگا،
تو جب وہ میرے ساتھ کرنے لگا تو میں نے اس کے پاؤں میں گر کے میں نے اسے اپنی ساری سٹوری بتائی، اور اس کے ہاتھ جوڑ کے رونے لگی کہ پلیز مجھے یہاں سے نکال دو کہ میں یہ بہت تنگ ہوں۔ کہہ رہی ہے کہ اگر اس نے کہا کہ اگر تم یہ سب سچ کہہ رہی ہو واقعی وہاں سے نکل سکتی ہو تو میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ تو کہہ رہی کہ میرا اس لڑکے کا میرے پہ احسان ہے کہ اس نے خود مشکل میں اپنے آپ کو ڈال کر تو مجھے کسی بھی طریقے سے اس نے وہاں سے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ کہہ رہی جو عزت ہے میری وہ تو خیر داؤ پہ لگ چکی تھی، وہ ہزاروں لڑکوں نے وہ میرے ساتھ غلط کام کیا، لیکن میں اپنی خوشی سے نہیں کر رہی تھی، مجبوری تھی میری، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اور نہ میں کوئی پیسوں کی خاطر کر رہی تھی، بس وہ مجھے سے کروا رہے تھے۔ کہہ رہی کہ مجھے اس نے وہاں سے نکال دیا، اور مجھے اپنے گھر کا تو پتہ تھا، ایڈریس کا پتہ تھا، شہر کا پتہ تھا۔ کہہ رہی وہاں سے میں نے بس پکڑی اور اپنے گھر، کہہ رہی جب میں گھر آئی تو سارے گھر والے ان کی میری حالت بہت خراب تھی تو میری طرف دیکھ کر حیران رہ کے کوئی یعنی کہ جانے کے بعد میرے یہ کہتا تھا کہ شاید کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، یہ ہے ایسی، یہ ہے لڑکیاں ایسی ہوتی یہ وہ۔ پھر جب میں گھر گئی تو سارے میرے سے پوچھنے لگے کہ تم ایک سال کہاں تھی، کیا سین تھا تمہارا۔ تو کہہ رہی میں نے جسٹ یہ بتایا کہ میں کسی نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور بس میں کسی کو یہ اور بات بتا نہیں سکی، تو میں نے کہا کہ میں کسی کے ساتھ کوئی باغی نہیں ہوں، میرا ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کچھ دن گزرے جب میں تھوڑی بہت سنبھلی، اپنے گھر والوں میں رہی، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ رہی۔ پھر میری ایک ڈاکٹر تھی جو میری فرینڈ تھی جو ڈاکٹر تھی، پھر میں نے اس سے کانٹیکٹ کیا اور پھر میں نے اسے اپنی ساری سٹوری بتائی کہ یار میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ پھر اس نے میرا پراپر ٹریٹمنٹ کیا کہ میں تمہیں بالکل ٹھیک کر دوں گی، فیل نہیں ہوگا ایسا کہ تم نے آلریڈی یہ کام کر چکی ہو۔ تو پھر اس نے پھر میرا پراپر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا۔ تو ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد میں تقریباً سنبھل گئی، میں ٹھیک ہو گئی پہلے سے، اور مجھے یوں لگتا تھا کہ میں اپنی پہلی لائف میں واپس آ گئی ہوں۔ لیکن اب بھی میں اگر اپنی اس وقت کے بارے میں، آج مجھے 1 سال ہو گیا ہے یہ واپس آئے ہوئے، لیکن اب میں سوچتی ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار میں اس حالات میں تھی۔ تو یہ میں اس لیے سب کو بتا رہی ہوں کہ آپ جتنی بھی لڑکیاں جو ان لڑکوں کے چکر میں پڑتی ہیں، جتنی بھی جو لڑکیاں یہ لڑکوں کے چکروں میں پڑتی ہیں، تو کائنڈلی میں یہی نہیں کہتا کہ سوری میں آپ کو لڑکی کا کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر لڑکی صحیح ہوتی ہے، ہر لڑکا وہ غلط ہوتا ہے، نہیں، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندہ برابر نہیں ہوتا، کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی اس گھٹیا فضول کام میں نہ پڑیں۔ میں پڑھی ہوں اور مجھے اس کا انجام پتہ چل گیا۔ اگر آپ کو کوئی پسند آ ہی چکا، آپ نہیں رہ سکتے ہو اس کے بغیر، تو یہ کرو، اپنے پیرنٹس کو بتاؤ، اپنے بھائی بہنوں کو بتاؤ کہ بھائی یہ لڑکا ہے، میں اسے چاہتی ہوں۔ جو سینسیبل پیرنٹس ہیں وہ کبھی ہمیشہ جو بھی کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کا وہ کچھ دے کر ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی وہ دل آزاری نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ لڑکا اچھا ہوگا، آپ کے حق میں بہتر ہوگا، تو آپ کے پیرنٹس کے ساتھ کر دیں گے، لیکن کبھی بھی یہ کام نہ کریں کہ چوری وغیرہ سے کیونکہ لڑکے، اب اس نے میرے ساتھ جو کیا ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ میری کتنی کیئر کرتا ہے، مجھے لگتا تھا اس سے زیادہ اچھا لڑکا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو لڑکے ہمیشہ بہت فراڈ کرتے ہیں، تو مہربانی والی بات ہے اپنی زندگی کو سیو کریں اور اس طرح کسی رانگ نمبر سے یا آتے جاتے کسی بھی لڑکے سے کوئی بھی کانٹیکٹ نہ کریں۔ اگر آپ غلطی کر بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو بتائیں، تاکہ اگر بعد میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو آپ کے آگے پیچھے ہونے والا کوئی تو ہو، ٹھیک ہے نا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، شاید میری اس ویڈیو کی وجہ سے کسی کی زندگی سیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ میری آپ کو اور ڈیلی ویڈیوز، نیو اور اچھی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔